بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات کلاس 7، آج ہمارا سبق ہے صحابہ کرام۔ عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ ان میں سے آج ہم جس صحابی کا تذکرہ کریں گے وہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو صحابی کی تعریف سمجھ لیں۔ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پائی ہو اور پھر اسی ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں۔ اب عشرہ مبشرہ کیسے کہتے ہیں؟ تو وہ 10 صحابہ کرام کے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اب وہ صحابہ کرام کون کون سے ہیں؟ تو ان میں سے سب سے پہلے ایک ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہیں حضرت عمر، تیسرے ہیں حضرت علی، چوتھے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح پانچویں ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتویں ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آٹھویں ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آج ہم تذکرہ کریں گے، اور نویں ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10ویں ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اب ہم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ ہجرت مدینہ سے 30 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام مالک بن وہیب تھا، لیکن وہ اپنی کنیت ابو وقاص کی وجہ سے مشہور ہوئے، جس کی وجہ سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور عزیز طلبہ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے ابتداءً اسلام قبول کیا، یعنی السابقون الاولون، پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ میں سعد بن ابی وقاص سے نہ بات کروں گی، نہ میں پانی پیوں گی، نہ میں کھانا کھاؤں گی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ اگر آپ جیسی 100 جانیں ہوں اور مجھے یہ کہا جائے کہ میں دوبارہ مشرک ہو جاؤں تو میں ان 100 جانوں کو قربان کر سکتا ہوں، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے اوپر محنت۔ اب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد کیا تھا؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو دین کی تبلیغ اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو وقف کر دیا۔ جنگ بدر کے اندر جو مکہ والوں کا مشہور سردار تھا سعد بن عاص، اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کیا۔ اور اس طرح غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان جنگ سے تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے، جب کافر مسلمانوں کے اوپر غالب آ گئے تھے، تو اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر کھڑے تھے اور تیر اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے، اور اللہ کے نبی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترکش سے تیر نکال کر دے رہے تھے، اور سعد یہ کہہ رہے تھے کہ تیر پھینکو سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی نے باقی یہ الفاظ کسی صحابی کے لیے نہیں کہے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور اس طرح حضرت سعد کے لیے ایک دعا یہ بھی کی تھی اللہ کے نبی نے کہ اے اللہ سعد کی دعا کو قبول فرما اور اس کا تیر نشانے پر لگا۔ تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اس طرح ایران کا جو بادشاہ تھا، جب اس نے مسلمانوں کے اوپر حملے کے لیے لشکر تیار کیا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ کیا تھا ایران کی طرف کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں۔
تو وہاں پر قادسیہ کے مقام پر جب لڑائی ہوئی تو ایرانی لشکر کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کے لشکر نے شکست دی، اور اس کے بعد پیش قدمی کرتے ہوئے ایران کے علاقوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اور ایران کے اندر اسلامی علم، اسلامی پرچم لہرایا، اور ایران کے جو پہلے امیر مقرر ہوئے وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ وہ اللہ کے نبی کے عظیم صحابی ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ عزیز طلبہ، آپ اس سبق کو پڑھیں اور اس صحابی کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔